بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی گفتگو کا 24واں حصہ پارٹ 24 ریکارڈ کریں گے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہوگا ہمارا، اور عدالتی خلا کی شرعی حیثیت پر آج ہم اس پہلو سے گفتگو کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے مقدمے میں جو فیصلہ دیا تھا، اور یہ جو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا تھا، یہ مشورے پہ ختم کیا گیا تھا یا اس میں فیصلہ دیا گیا تھا؟ کیونکہ ہم نے کچھ اہل علم کی یہ آراء بھی دیکھی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بخاری کے حوالے سے یہ روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے ثابت بن قیس کی، اس حوالے سے جو مقدمہ پیش کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی بیوی کو یہ مشورہ دیا تھا، اور یہ حکم نہیں تھا، اور یہ خلا کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ مشورہ تھا یا فیصلہ تھا۔ تو امام قرطبی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کے حوالے سے جو روایت ہے، ان کی بیوی جب شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ بحیثیت بیوی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، اور مجھے اس سے شدید نفرت ہو چکی ہے۔ اور وہ نفرت اس حد تک تھی کہ ایک دوسری روایت میں جہاں الفاظ ذرا مختلف تھے، وہ الفاظ یہ تھے، ان نفرت کا اظہار ان کی بیوی نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، جب ثابت بن قیس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو مجھے اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کے چہرے پہ تھوک دیتی، لیکن مجھے اللہ کا خوف تھا تو میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ الفاظ ان کی بیوی کے دل میں ان کے لیے جو اپنے خاوند کے لیے جو نفرت تھی، اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ثابت بن قیس کے حوالے سے ان کی بیوی کے دل میں شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ لیکن ہمیں یہ بھی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ثابت بن قیس اپنی بیوی سے شدید محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ جو پیش ہوا، تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تھا، مشورہ نہیں تھا۔ کیونکہ پہلے بھی ہم اس چیز کو ڈسکس کر چکے کہ جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں اس حدیث میں، اس روایت میں، وہ اہل علم کہتے ہیں اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو ان میں مشورے کا کوئی کانسیپٹ ہمیں عنصر نظر نہیں آتا، اور اشارتاً اور کنایتاً بھی اس میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی کہ ہم کہیں کہ یہ مشورہ دیا گیا تھا ان کی بیوی کو کہ تم جو ہے وہ مہر واپس کر دو اور اس سے خلا لے لو۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ وہ الفاظ حکمیہ ہیں، حکمیہ نوعیت کے ہیں، اور حدیث کے الفاظ سے ہمیں آرڈر کا کانسیپٹ ملتا ہے، ججمنٹ کا کانسیپٹ ملتا ہے، اور فیصلے کا اور حکم کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب اس معاملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کی بنیاد پہ نمٹا دیا تھا، تو یہ جب اس فیصلہ، یہ جو فیصلہ تھا یا یہ جو معاملہ تھا جو خلا کی بنیاد پہ نمٹایا گیا تھا، اس کی خبر جب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، تو وہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ فلما بلغ ذالک ثابت بن قیس قال، جب یہ بات ثابت بن قیس تک پہنچی تو انہوں نے کہا قد قبلت قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ قبول کر لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے مشورہ قبول کر لیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں فیصلہ صادر کیا ہے اسے میں نے دل سے قبول کر لیا ہے۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ مشورہ نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قاضی، بحیثیت جج، ثابت بن قیس کی بیوی کی طرف سے آیا گیا یہ مقدمہ خلا کی بنیاد پہ حکم صادر کرتے ہوئے نمٹا دیا تھا۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مشورہ ہوتا، تو امام شوکانی بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ مشورہ ہوتا تو ثابت بن قیس یہ مشورہ ماننے سے انکار بھی کر سکتے تھے، کیونکہ مشورہ قابل پابندی نہیں ہوتا، مشورہ بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں رکھتا۔ حالانکہ یہ مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا،
اور اسے ماننے میں اور اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا، لیکن اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر جس کو مشورہ دیا جاتا ہے وہ شخص اس مشورے پر عمل کرنے کا لازمی پابند نہیں ہوتا، اور مشورہ ہوتی وہ تاکید یا وہ نصیحت ہوتی ہے یا وہ سجیشن ہوتی ہے جس میں آپ اصل اختیار اسی بندے کے پاس چھوڑتے ہیں، اور آپ اسے ایک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر بہتر سمجھو تو اس پہ عمل کر لو، کیونکہ بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کو آپ مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ اپنے قرائن کو جانتا ہے، وہ اپنے سرکمسٹانسز کو جانتا ہے، اور وہ اپنے حالات کو جانتا ہے، اور وہ آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ تو مشورے سے آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس مشورے پہ عمل کر کے مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ثابت بن قیس نے اسے تسلیم کیا اور بحیثیت فیصلہ تسلیم کیا۔ اگر مشورہ ہوتا تو وہ اپنی بیوی سے چونکہ شدید محبت رکھتے تھے اور وہ کسی صورت بھی اس سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے اور اسے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بیوی نفرت کرتی تھی اور وہ جدا ہونا چاہتی تھی، تو ثابت بن قیس کو اگر یہ مشورہ دیا جاتا کہ آپ جو ہے اسے جدا کر دیں اور اسے اس سے مہر لے کے اسے خلا کی بنیاد پہ آپ خود جو ہے وہ اسے نکاح سے آزاد کر دیں، تو ہو سکتا تھا کہ ثابت بن قیس یہ کہتے کہ میں اسے آزاد نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور میں اس سے بحیثیت شوہر محبت کرتا ہوں۔ تو امام شوکانی اور امام قرطبی ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ مشورہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، اور یہ فیصلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے انہوں نے تسلیم بھی کیا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ تو اس کے علاوہ یہ تو فیصلے کی ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت جج اس پہ خلا کا فیصلہ دیا تھا اور خلا کی بنیاد پہ اسے علیحدگی کر دی تھی، اس نکاح کو ختم کر دیا تھا۔ اب اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ مشورہ اگر یہ ہوتا یا مشورے کی کوئی روایت ہمیں ملے یا کوئی تاریخ میں ایسا کوئی اگزامپل ہمیں ملتی ہے، تو مشورے کا بھی ایک مقدمہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ مقدمہ ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مقدمہ لے کر، شکایت لے کر یا اپنا معاملہ اور تنازع لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ بہتر ہے کہ تم مغیث سے نکاح نہ توڑو، یعنی اس کے ساتھ آباد رہو اور اس سے علیحدگی کی بات نہ کرو یا علیحدگی کی کوشش نہ کرو۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس میں جو بریرہ تھیں، جو مغیث کی بیوی تھیں، انہوں نے یہ مشورہ نہیں مانا تھا، انہوں نے یہ مشورہ نہیں مانا تھا، اور انہوں نے رشتہ جو ہے وہ توڑ دیا تھا۔ اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا تھا، کوئی حکم صادر نہیں فرمایا تھا مغیث کی بیوی کو، بلکہ انہیں ایک مشورہ دیا تھا کہ اپنا حالات دیکھ کر تم بہتر سمجھتی ہو، لیکن الفاظ کا مفہوم میں اس طرح بیان کر رہا ہوں کہ مشورہ یہ دیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ تم مغیث سے اپنا نکاح مت توڑو، اس نکاح کو باقی رکھو، اس خاندان کو آباد رہنے دو اور اپنا نکاح قائم رکھو، اور اس کی چھوٹی موٹی جو غلطیاں یا جو بھی تمہاری شکایت ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے تم زندگی گزارو، اور بہتر ہے کہ تمہارا نکاح قائم رہے۔ لیکن چونکہ یہ مشورہ تھا اور یہ بائنڈنگ افیکٹ نہیں رکھتا تھا، تو بریرہ نے یہ دیکھا جب، تو اسے اپنے حالات کے مطابق اور اپنی دل و دماغ کے مطابق اس نے بہتر سمجھا کہ میں اس نکاح کو توڑ دوں اور ختم کر دوں، اور بہتر یہی ہے کہ میں آبادی اختیار نہ کروں۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں کہ جب مغیث کی بیوی کو یہ مشورہ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم مغیث سے نکاح نہ توڑو، تو ان کے الفاظ ہیں کہ مگر وہ نہ مانی، یعنی اس نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ تھا، اسی لیے اسے قبول بھی نہیں کیا گیا تھا اور اسے قبول کر بھی لیا جا سکتا تھا، یعنی دونوں آپشن ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو وہ اگر بہتر سمجھتا ہے اپنے حالات واقعات کے مطابق تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اس پہ عمل کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ بہتر نہیں سمجھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میرا دل و دماغ قبول نہیں کرتا اور مجھے جو ہے وہ
اس مشورے کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور میں جو چاہتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ ہو یا اس طرح معاملہ نمٹ جائے۔ تو اگر یہاں بھی مغیث کی بیوی کے بارے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ صادر فرماتے اور اس نکاح کو تنسیخ کر دیتے، منسوخ کر دیتے اور اسے ڈیزالو کر دیتے، چاہے وہ تنسیخ نکاح کی بنیاد پہ ہوتا یا خلا کی بنیاد پہ تنسیخ ہو جاتی، تو پھر مغیث کی بیوی اس فیصلے کو قبول کرنے کی پابند ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنا بحیثیت مسلمان بھی ذمہ داری ہے امتی کی، اور وہ قبول کرنا قابل پابندی ہوتا ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ دونوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ثابت بن قیس کے حوالے سے امام قرطبی کہتے ہیں کہ وہ مشورہ نہیں تھا، وہ فیصلہ تھا، اس لیے ثابت بن قیس نے انکار نہیں کیا اور قبول کر لیا، اور قبول کرنا پڑا انہیں۔ لیکن بریرہ اور مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو میاں بیوی کا تنازع تھا، اس میں امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ مشورہ تھا، اسی لیے مغیث کی بیوی نے یہ مشورہ تسلیم نہیں کیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نکاح باقی رکھیں، لیکن بہتر انہوں نے یہی سمجھا کہ میں یہ نکاح باقی نہیں رکھوں گی، اور میں اس معاملے میں بحیثیت بیوی جو ہے وہ اس نکاح میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو اس صورت میں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو فیصلہ بحیثیت قاضی اور جج عدالت کر دیتی ہے، یا جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قاضی اور جج صادر فرمایا تھا اس پہ عمل کرنا، اس کو اوبے کرنا، اس کو قبول کرنا لازم ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری